زیارتوں میں سے ایک منفرد ترین جو زیارت ہے، اور ایک اعتبار سے تو ہم نے اس کو مقدم کیا کیونکہ محرم ہے، امام حسین کے ایام ہے، لیکن ایک اعتبار سے تو اسی کو ہم کو پہلے کرنا چاہیے تھا۔ کیوں؟ کیونکہ زیارتوں میں سے یہی ہے جو حدیث قدسی ہے، جو کہ پاکستان انڈیا کا مجھ جیسا آدمی نہیں کہہ رہا، یہ ہمارے مراجع الزام فرماتے ہیں۔ آج کل جو فیشن چلا ہے بڑے آرام سے ائمہ کے فضائل کے اوپر چھینٹیں اڑانے کا اور ان کو خدشے میں ڈالنے کا اور ٹھگ سے غلو کی بات کرنے کا، لعنت ہو ایسے افراد پر کہ جو شیطان کے فضائل میں شک نہیں کرتے۔ شیطان دیکھ رہا ہے ہمیں، ہاں دیکھ رہا ہے، یہ غلو نہیں ہے۔ میں نے نیت کی، شیطان نے وسوسہ ڈال دیا، اچھا شیطان کو نیت پتہ چل گئی ہے، اس نے کیا کیا؟ وسوسہ بھی ڈال دیا، واہ بھائی واہ۔ اچھا امام زمان کو نیت کا پتہ چلنا جو ہے نا، یہ غلو ہے۔ اچھا امام زمان سے توسل کیا اور انہوں نے تصرف کیا، دل میں ڈال دیا، یہ غلو ہے۔ لعنت ہو ایسے لوگوں پہ کہ جو اپنے آپ کو ہماری صفوں میں داخل کر کے جو ہے شیطان کے فضائل کے قائلوں اور رحمان کے عباد اللہ الصالحین کے فضائل کے خلاف ہوں، یعنی جو اللہ کی بارگاہ سے دھتکارا ہوا رجیم ہے اس کے فضائل قبول کیے جا سکتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طاقت و قدرت اور علم اور حکمت کے جو مظہر ہیں وہاں پر شک آ جاتا ہے۔ یہ ہے شیطانی کام، اور ان کاموں کو اب ایک ماڈرنزم کا حصہ بنا کہ جب آپ فضائل اہل بیت بیان کریں تو کہتے ہیں تو نیرو مائنڈڈ لوگ ہیں، جب آپ دشمنان اہل بیت کا ذکر کریں تو یہ تو فضول باتیں۔ اللہ کی فضیلت بیان کرنا ہر دور میں عظمت ہے، شیطان کی رذیلت بیان کرنا ہر دور میں عظمت۔ انبیاء کی فضیلت ہمیشہ ہے، انبیاء کے دشمن کی رذیلت ہمیشہ ہے۔ اب یہ الگ موضوع ہے کہ کہیں اگر آپ پھنس گئے کسی جگہ پر اور جہاں سارے ہی شیطان کے ماننے والے ہیں، شیطان کے ہیں ماننے والے، یاد رکھو، ان کو اس کے لیے قربانی بھی دیتے ہیں، اس کا نام بھی لیتے ہیں۔ اب اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ آپ کو مار دیں گے تو آپ اس کا بھی نہ کریں، یہی تو دین ہے، اپنی جان بچاؤ۔ لیکن یہاں یہ نہیں کہا جائے گا کہ نہیں اب آپ فلانے ملک میں وہاں پر مثلا 10% پاپولیشن ہو گئی ہے اور ڈسکرمنیشن اچھا نہیں ہے اور جان کو خطرہ ہے، تو اب آپ شیطان کے ساتھ بھی حضرت تو لگا ہی دیں، اور اگر رضی اللہ فٹ نہ ہو رہا ہو تو کم سے کم رجیم تو نہ لگائیں، یہ نہیں چلے گا۔ جان بچانے کے لیے کچھ کام ہو سکتے ہیں، لیکن دین اگر برباد ہو رہا ہے تو پھر جان بھی دینی ہو۔ یاد رکھیں، تقیہ جان بچانے کے لیے ہے، جب جان بچ رہی ہو دین بھی بچ رہا ہو، لیکن اگر دین برباد ہو رہا ہو تو یا ہجرت کرو یا جان دے دو۔ اب ان چیزوں میں عام طور پر جو ہے وہ ذرا ڈھیلا پن کیا جا رہا ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ خدا رسول اور ائمہ علیہ السلام اور ان کے دشمن کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے، خدا کے مقابلے میں شیطان میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ یہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ اس وقت جان کو خطرہ ہے، کچھ نہ کرو۔ آپ یہ بتائیں کہ اس وقت کسی پہاڑی علاقے میں کئی ہزار لوگ جو ہے وہ شیطان کے ماننے والے عبادت کر رہے ہوں، وہاں جا کے اپنے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور آپ کی جان کو خطرہ ہو تو عقل کیا کہتی ہے؟ عقل یہ تو نہیں کہتی کہ اب آپ کہیں کہ نہیں اب ہمارے ملک میں اچھے خاصے بڑھ گئے ہیں، اب ہمیں بھی کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑے گا۔ جان بچانے کے لیے کرنا ہے، اور جیسا کہ ہم ہمیشہ بیان کر رہے ہیں دیگر لوگوں کے ادیان کا احترام کریں، لیکن کسی کو مسلط نہ ہونے دیں، کسی کو مسلط نہ ہونے دیں۔ انڈیا میں گائے ہے، گائے کو آپ کبھی کچھ نہ ماریں۔ ہم نے آپ سے بیان کیا کہ ہم گئے تھے پنچا صاحب، سکھوں کے ساتھ ہماری گفتگو تھی، گرو گرنتھ انہوں نے رکھی سامنے، میں نے ہاتھ نہیں لگایا، میں نے ان سے واضح پوچھا کہ چھو لوں؟ اس کا حق ہے، کہتے کہ جی ہم آپ کو نہیں سمجھتے۔ گائے کو آپ مارے نہیں۔ یاد رکھیں، اگر گائے اتنی مسلط کی جا رہی ہے کہ آپ سے کہا جا رہا ہے اس کو اپنی ماں بناؤ، اپنی بھی ماں مانو اس کو، اور پھر اس کا پیشاب بھی پیو، تو پھر نہیں کرنا ہے۔ پھر احسن طریقے سے دلائل کے ساتھ اس گائے کو جس کو ماں بنایا جا رہا ہے آپ کی، اس کو اوقات میں لے کے آئیں، صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد۔ اور انڈیا میں تو بڑے آرام سے کہتے ہیں، یہ بات ہماری بعض ہندوؤں سے بھی ہوئی، اور اچھا اگر یہ انڈیا میں بھی جائے تو میں تو کہتا ہوں ہندو بھائیوں سے اپنا کیوں مذاق بناتے ہو گائے کی پوجا کے ذریعے سے؟ ہم تم کو بتاتے ہیں کہ تمہارے یہاں گائے کا احترام بہت اچھا ہے، لیکن اس کی پوجا نہیں کرو۔ یہ اصل میں ایشو تھا کاؤ رائٹس کا، زیادہ سے زیادہ انوائرمنٹل ایشو تھا، اور واقعاً آپ اس میں قابل تعریف ہیں کہ آپ نے سٹینڈ لیا کہ گائے اگر مار دی گئی تو کاشتکاری کیسے ہوگی، دودھ کیسے نکلے گا، اقتصادیات کا اس پہ دار و مدار تھا۔ ظاہر گائے ہوگی تو بیل ہوگا۔ تو پوجا سے مراد اس کو کبھی بھی جو ہے وہ والا مقام نہ دو، گاڈ والا، ایشور والا، بھگوان والا۔ یعنی یہ ہمیں واقعا ہندوؤں کو بڑے پیار سے سمجھانا ہوگا کہ آپ کا یہ اسٹینڈ اچھا تھا، کاؤ رائٹس کا یا انوائرمنٹل موضوع جو تھا یہ اچھا تھا، لیکن آپ اس کو لے گئے پوجا تک، یہ آپ نے اپنے ساتھ برا کیا۔ پھر آپ ساری انڈیا میں، پورے انڈیا میں شور مچا رہے ہیں ماں کا۔ بقرہ عید سے پہلے جو ہے ہزاروں گاؤں ماتا جو ہے وہ راجستھان کے ذریعے سے پاکستان میں آپ بھیج رہے ہیں، یہ حرام نہیں ہے؟ سب سے بڑا ایک ایکسپورٹر چمڑے کا انڈیا ہے، سو گائے کے اس کا بین لگاؤ۔ سب سے بڑے جو گائے کا گوشت دنیا بھر میں ایکسپورٹ کرنے والے ہیں وہ سب ہندو تاجر ہیں انڈیا کے، اس پر بین لگاؤ۔ مسلمانوں کو گائے کا اتنا احترام کروانا چاہیے انڈیا میں، اتنا احترام کرانا چاہیے انڈیا میں کہ 2 سال میں ان کی خود نظر بدل جائے گی۔ کیا نظر بدل جائے گی؟ اتنی گائے ہو جائیں گی، اتنی گائے ہو جائیں گی کہ خود ان کا فتویٰ بدل جائے، اور یہ ہو چکا ہے۔
پہلے ایک دفعہ 78-79 میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو نیل گائے ہے یہ بھی گائے ہے، اس کا شکار غلط ہے، مسلمانوں کو روکو۔ 75-80 میں کچھ ایسا ہوا تھا بعض علاقوں میں کہ نیل گائے کو بھی روکو، یہ بھی گاؤ ہے۔ اب مسلمانوں نے نیل گائے کا شکار چھوڑ دیا۔ 4-5 سال میں جو ان کی نسل بڑھی، اور جب وہ بھاگتی تھیں ہزاروں کی تعداد میں، کھیت کے کھیت 1 منٹ میں ختم کر دیتی ہیں۔ وہ ایک دم سے وہاں پر آیا کہ نو دیر از اے نیو ریسرچ، یہ نیل گائے نہیں ہے، نیل گھوڑا ہے۔ وہ تعجب ہو گئے، صحیح خبر ہے، نیل گائے نہیں ہے، نیل گھوڑا ہے، لہذا مارو۔ اگر یہ راجستھان کے ہاتھ راستے پاکستان سے بند ہو، ادیان سے ہمیں ایسے ڈسکس کرنا ہے، ان کو ان کی حقیقت بتانی ہے اور ان کو ان کی مجبوری بتانی ہے، لیکن کسی بھی گائے کو اور کسی کو بھی بیتکی ماں نہیں بننے دینا ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد۔ تو زیارتوں میں سے جو افضل ترین زیارت ہے وہ زیارت عاشور، اور زیارت عاشور کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ مرکب ہے لعن و سلام، اور یہ ہے حدیث قدسی، اور اس کے حدیث آیت اللہ العظمہ مکارم کی ویب سائٹ کا لنک۔ میں نے کہا یہ آیت اللہ العظمہ مکارم فرما رہے ہیں، میرا قول نہیں ہے، یہ آیت اللہ العظمہ بہجت کی رائے، یہ حدیث قدسی ہے، اور ہمارے درمیان کوئی اور ایسی اہم ترین زیارت نہیں ہے جیسے کہ زیارت عاشور ہے۔ اب آپ کو بتاتے چلیں، ہر بڑا دن، فرض کریں آپ ڈرائیو کر رہے ہیں، کوئی آپ سے سوال کرتا ہے کہ آج ایک اہم دن ہے، یا ایک آج اہم رات ہے، یا کوئی آپ سے کہتا ہے کہ جی میں اس وقت پہنچا ہوا ہوں فلانی مسجد میں یا فلانے شہر میں، تو میں کیا کروں؟ آنکھ بند کر کے آپ 3 چیزیں اس سے کہہ سکتے ہیں۔ آپ سے آپ کا بچہ، بھائی، دوست سوال کرے کہ آج جو ہے جی 27 رجب، کوئی کتاب نہیں ہے، آنکھ بند کر کے کہیں پہلا کام یہ کرو کہ ایک غسل کر لو، قربتاً اللہ، بہتر ہے رجان، اس امید سے کہ اللہ ثواب دے گا۔ دوسرا زیارت امام حسین۔ وجہ یہ ہے کہ یہ دین اور یہ دن اور یہ رات اور یہ جگہ برکت کہ کئی سجدگاہیں ہوں، وہ قبر، اسی طرح سے امام حسن، اسی طرح سے امام حسین، اسی طرح سے اور دیگر، اور ایک مٹی آپ کو خود امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھ سے دے رہے ہیں۔ کتنی ہو گئی یہ مٹیاں؟ نماز کا وقت ہے، ان میں سے کون سی اٹھائی جائے گی؟ خطہ امام زمان بھی امام حسین کی اٹھائیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ نماز کے لیے جو افضل ترین مٹی ہے، یاد رکھیں، جو افضل ترین خاک ہے وہ خاک مقدس تربت امام حسین۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ اور بات ہے، کوئی کہے کہ جی سولوشن نکالے اس کو ملا کے بنا دیں گے، وہ تو نور اللہ نور، فرض کی بات۔ کسی بھی مٹی کو کھایا نہیں جا سکتا، لیکن اس کے بھی تبرک کا سلسلہ ہمیشہ بتاتا ہوں۔ ہمارے ایک استاد آیت اللہ مفتی شیعہ نے ہمیں پہلی دفعہ بتایا تھا کہ بھئی یہ والی مٹی ہم کھا تو نہیں سکتے، مثال کے طور پہ مولا امیر المومنین کی قبر کی، وہ نہیں کھا سکتے، حرام ہے۔ کی مٹی بھی ان کے پاس تھی، وہ بھی نہیں کھا سکتے، تو انہوں نے کہا کہ یہ ہم نے بوتل میں ڈال دی ہے، اس کا پانی پی لیتے ہیں۔ برخا سمجھے، مٹی نیچے ہے، پانی پی رہے ہیں۔ خاک شفا ایک ایسی مٹی ہے کہ جس کو کھا سکتے ہیں، وہ بھی کب کہ جب شدید بیماری، خاص توسل کے ساتھ، دعا کے ساتھ، وہ بھی ایک دال کے دانے کے برابر۔ تو یاد رکھیں کہ خود نماز میں ایک اہم ترین چیز ہے سجدہ، اور یہ سجدہ کسی بھی مٹی اور پتھر پر، لکڑی پر، کاغذ پر، پتے پر ہو سکتا ہے، لیکن افضل ترین جو چیز ہے اس سجدے کے لیے وہ ہے قبر امام حسین سے منسوب، یعنی نماز میں بھی آپ کو یاد رہے امام حسین کی قربانی، نماز کے بعد بھی زیارت کے ذریعے سے یاد رہے امام حسین کی قربانی۔ حضرت آیت اللہ العظمہ سید عبد الحادی شیرازی، وہ پتہ ہے نماز میں خضوع و خشوع کے لیے کیا فرماتے تھے؟ یہ کوئی انڈیا پاکستان کی کوئی عام لوگ نہیں بول رہے ہیں، کیونکہ عام طور پہ جب یہ باتیں کی جاتی ہیں لوگ کہتے ہیں اپنی ایسی باتیں ہیں۔ وہ فرماتے ہیں نماز میں خضوع و خشوع کے لیے نماز سے پہلے وہ کیا کرتے تھے، آپ نماز کے بعد کرتے ہیں، ہم لوگ نماز کے بعد امام حسین کو سلام کرتے ہیں، وہ نماز کے بعد بھی کرتے تھے، پہلے بھی کرتے تھے، کہ یہ نماز امام حسین کی بچائی ہوئی ہے۔ بہتر نہیں کہ پہلے میں امام حسین کو سلام کروں تاکہ اس نماز میں خضوع و خشوع ہو، اول ذکر امام حسین بعدن ذکر امام حسین، کیونکہ یہ نماز گو کہ عبادت اللہ کی ہے، امام حسین کی نہیں ہے، لیکن اس نماز کو بچایا ہے کس نے؟ یہ ہے زیارت امام حسین۔